اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل معلومات کی دنیا بائے طاہر۔ تو جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا جا چکا تھا کہ ہماری اگلے آنے والی ویڈیو جاپانی شہر ہیروشیما پر جنگ عظیم دوئم میں گرائے جانے والے ایٹم بم پر بنائی جائے گی، تو ملاحظہ فرمائیں ویڈیو کا آغاز کیا جاتا ہے۔ 5 اگست 1945 کی شام تھی، جاپان میں رات ہو رہی تھی۔ لٹل بوائے ایٹم بم ہیروشیما پر گرائے جانے والا تھا۔ جاپان اور امریکہ ایک دوسرے پر فضائی اور زمینی تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے۔ معاشی لحاظ سے دونوں ممالک بدتر ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ سڑکوں پر صرف جنگی فوجی ٹرک دکھائی دیتے تھے۔ انڈے، دودھ، سبزی کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی تھیں۔ اشیاء خوردونوش دکانوں سے ختم ہو چکی تھی۔ پیٹرولیم مصنوعات عام شہری کی پہنچ سے دور جا چکے تھے۔ جنگ کے آغاز سے قبل ہیروشیما میں تقریباً 4 لاکھ لوگ رہائش پذیر تھے، مگر ان میں سے آدھے لوگوں کو جنگ سے پہلے ہی دوسرے علاقوں میں منتقل کیا جا چکا تھا۔ ہیروشیما جنگی لحاظ سے جاپان کا اہم شہر تھا، کیونکہ یہ شہر جاپانی فوج کو جنگ جاری رکھنے کی ہر ممکن مدد فراہم کر رہا تھا، اور ہیروشیما کے لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ ان کے ساتھ آج رات کیا ہونے والا ہے، اور شاید یہ اگلی صبح نہ دیکھ پائیں۔ جس امریکی جہاز نے ہیروشیما میں بم گرانا تھا وہ ٹینیم جزیرے میں کھڑا تھا۔ جاپان کے کن شہروں پر ایٹم بم گرایا جاتا؟ امریکہ نے اس کے لیے 4 شہروں کو چن لیا تھا۔ وہ شہر ہیروشیما، ناگاساکی، کوکورا اور ناگیٹا شہر تھے۔ کرنل پاول کو ہیروشیما پر بم گرانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ کرنل پاول اس کے لیے بالکل ذہنی طور پر تیار تھے کہ جہاں پر ہیروشیما میں وہ بم گرائے گا وہاں کے لوگ تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے، مگر اس کو اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ جہاز میں تقریباً 9700 پاؤنڈ وزنی ایٹم بم، جس کو لٹل بوائے کا نام دیا گیا تھا، لوڈ ہو چکا تھا۔ کرنل پاول جس جہاز کو اڑانے والا تھا اس کا نام اس نے اپنی ماں کے نام پر انولا گے رکھا تھا۔ یہ ایک B-29 بمبر جہاز تھا۔ اسی رات کرنل پاول نے آخری بریفنگ دی۔ انولا سے پہلے 3 امریکی جہاز جاپان کے موسم کی جانچ کے لیے اڑائے گئے تاکہ وہ وہاں کی جاسوسی کر سکیں۔ 2:50 پر جہاز اڑ چکا تھا۔ صبح جب کرنل پاول نے جاپان پر بم گرایا اور بم پھٹا تو ہیروشیما کا درجہ حرارت اچانک 6000 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ گیا۔ حالانکہ بم زمین سے فضا میں 19000 فٹ کی بلندی پر پھٹا تھا۔ یہ درجہ حرارت صرف چند سیکنڈ تک رہا، مگر اتنی ہی دیر میں سب چیزیں جل کر بھسم ہو چکی تھیں۔ تقریباً 70,000 لوگ ایک ہی سیکنڈ میں جل کر راکھ ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ اتنے زیادہ درجہ حرارت سے مرنے والے لوگ بھاپ بن کر اڑ گئے، صرف ان کے نشانات ہی باقی رہے۔ کہتے ہیں کہ چند ہی لمحات میں مرنے والوں کی تعداد لاکھ تک پہنچ گئی۔ نہ زمین پر رہنے والا انسان باقی رہا اور نہ ہی آسمان پر اڑنے والا پرندہ باقی رہا۔ اندھیرا چھا چکا تھا اور 37,000 فٹ بلندی پر اڑنے والا جہاز بھی چند لمحوں میں اپنا کنٹرول کھو چکا تھا۔ جب یہ